اللہ تعالیٰ سلامتی ان پہ بھیجتا ہے جو انسان ہے، ایماندار ہے، جن سے کسی کی ذات کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ باقیوں پہ تو لعنت بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ۔ سود کے بارے میں بتانا تھا آپ کو، سود کیا ہے، جو آپ کے آباء و اجداد باپ دادا نے بتایا، آپ نے جو پڑھا ہے، جو استادوں نے بتایا یا مولوی کے مدرسوں والوں نے، مولویوں نے بتایا، مساجد والوں نے بتایا، وہ غلط ہے۔ پبلک میں جو بات ہوتی ہے وہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ جو قرآن مجید میں فرما رہا ہے، سود ربا وہ ہے جو آپ ناجائز منافع لیتے ہیں، ناجائز تنخواہ لیتے ہیں، ناجائز اجرت لیتے ہیں۔ کسی نے کام کیا، فرض کریں 5 روپے کا کام کیا، کسی نے کام کیا 500 روپے کا خرچہ آیا اس کے اوپر، اور اس نے اس کی 200-250 یعنی کہ آدھے سے کم مزدوری لینے کی بجائے اس نے لے لیے 2500 روپے، تو وہ سود کھا رہا ہے۔ جو خراب چیز بیچ رہا ہے وہ سود کھا رہا ہے۔ جو تنخواہ لے کے، مزدوری لے کے 100/100 کام نہیں کرتا، آگے سے بدتمیزی بھی کرتا ہے اور رنگ برنگی بہانے کرتا ہے، وہ سود کھا رہا ہے۔ جو رشوت لے رہا ہے سود کھا رہا ہے۔ اللہ کے دین کے نام پہ جھوٹے قصے کہانیاں سنا کر، آئیں بائیں شائیں کر کے، شارٹ کٹ بتا کے، ثواب کے، کردار ٹھیک نہ کرنے کے پیسے لے رہا ہے، چندہ زکوٰۃ خیرات لے رہا ہے اس طریقے سے، تو وہ سود کھا رہا ہے۔ یاد رکھیں، کوئی بھی رقم جھوٹ بول کے، فراڈ کر کے، ہیلے بہانے کر کے، آئیں بائیں شائیں کر کے لینا سود کھانا ہے۔ اسی لیے اس سود کی وجہ سے لوگوں کے چہروں پہ اور کردار پہ اللہ نے لعنت ڈال دی ہے۔ داڑھی رکھنا، نماز بھاگ کے پڑھنا، تسبیح کرنا، درود پڑھتے رہنا، 10,000 دفعہ سارا دن پڑھتے رہنا، حج عمرے زکاتیں کرنا، قربانی کرنا، قرات صدقہ فطرانہ دینا، یہ کام ہی نہیں آئے گا جب تک آپ سود ربا حرام کھانا بند نہیں کریں گے۔ تو یہ لعنتیں اللہ نے ڈالی ہوئی ہیں۔ یہ اپنے کردار، جو اپنا حلیہ جو ہے نا، یہ نہیں پہچان ہے آپ کی، آپ کا کردار پہچان ہے۔ کردار سے آپ پتہ چلتا ہے کہ آپ مسلم ہو، یعنی انسان ہو، ایماندار انسان ہو، یا آپ حیوانوں سے بدتر ہو۔ اللہ نے کہا چوپایوں سے بدتر ہیں ایسے لوگ۔ تو لہٰذا یہ نام اور نسبت، یہ ذاتیں، یہ کہیں کام نہیں آئیں گی، صرف کردار کام آئے گا۔ اپنے کردار کو ٹھیک کریں، جتنے پیسے لینے ہیں اس سے کریں۔ پاکستان کا ستیہ ناش کیوں ہوا ہے؟ اور آپ کو کبھی سوچ کے بتائیں، سوچیں کبھی کسی میں، آپ کی اتنی عمریں ہو گئی ہیں، ابھی بھی چیک کریں، کسی مسجد میں، مدرسے میں، یا آپ کے ماں باپ نے، یا آپ کے باپ دادا نے، یا کسی نے بتایا ہو، یا کسی استاد نے اسکول کے نے بتایا ہو کہ قرآن اللہ کا حکم ہے، اس میں مکمل قوانین ہے، اس پہ عمل کرو، ترجمے سے پڑھایا ہو؟ آپ کی عمریں 20-20، 30-30، 40-40، 50-50، 100-100 سال ہو گئی ہیں، پڑھنا آ گیا سب کچھ، لیکن ترجمے سے پڑھا؟ قرآن کو پڑھو بغیر شرک کے، روایتوں کے شرک کے، اپنی منطق کے، اپنی کہانی کے، ارد گرد کی باتوں کے سادہ ترجمہ پڑھو۔ اس میں اللہ کا حکم ہے، اور قرآن میں اللہ پڑھنے والے کو مخاطب کرتا ہے۔ اگر میں آپ کو کوئی آیت بھیجتا ہوں تو وہ اللہ آپ کو مخاطب کر رہا ہوتا ہے، میں نہیں کر رہا ہوتا۔ میں تو ایک ذریعہ میرے تھرو بھیج رہا ہے، وہ اس کا حکم ہے، میرا حکم نہیں ہے۔ تو بس استغفر اللہ۔ اسی طرح رسول اور انبیاء نے حکم دیے، اللہ کے حکم دیے، اپنے حکم نہیں دیے۔ اگر اپنے حکم دیتے تو ہر نبی الگ الگ اپنی امت لیے پھر رہا ہوتا۔ ایسے نہیں ہے، ایسے نہیں ہے، پھر ایسے ہو ہی نہیں سکتا۔ رسول کی اطاعت کا مطلب ہے کہ رسول کی طرح حکم کرنا ہے، اللہ کی محکم آیات پہ، متشابہ آیات پہ پیچھے نہیں لگنا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ انسان بن جاؤ، انسان مسلم، جیسے مہذب ملکوں کے، یورپ امریکہ کے لوگ ہیں، اور جہاں کے قوانین ہیں، جن کو دیکھ کے تم سڑتے ہو، بجھتے ہو، اور ان کو بددعائیں دیتے ہو، اور دنیا کی ہر استعمال کی چیز ان کی بنائی ہوئی ہے، یہودیوں عیسائیوں کی، ان مہذب ممالک کی۔ وہاں عدالتیں بھی کام کرتی ہیں، وہاں قوانین کام کرتے ہیں۔ تم لوگ اسلامی جمہوریہ پاکستان بنا کے بیٹھے ہو، نہ تمہارے ملا کام کرتے ہیں، نہ تمہاری اسٹیبلشمنٹ کام کرتی، نہ سیاستدان کام کرتے ہیں، نہ مزدور سے لے کے اوپر تک، نہ چپڑاسی سے لے کے اوپر تک، صدر تک، وزیر اعظم جنرل تک کام کرتے ہیں ایمانداری سے۔ پولیس رشوت لیتی ہے، سود کھاتی ہے، جتنے بھی سرکاری محکمے ہیں سارے اس کے ملازمین سود کھا رہے ہیں کیونکہ اپنا کام نہیں کر رہے۔ تو کرتوت چیک کر لو، تمہارے ٹیکس کے پیسے تنخواہیں لیتے ہیں، اور تمہاری گردنوں پہ انگوٹھے رکھے ہوئے ہیں۔ مبارک ہو تم کو یہ۔